السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ 6 ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اس کا۔ میں اپنی سواری سے اپنے باغ میں اتری تو وہاں بہت رونق اور چہل پہل تھی۔ بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کون ہیں؟ سامنے احمد نظر آئے۔ وہ حسن کھڑا ہوا ہے، وہ علی ہے، مگر باقی لوگ کون ہیں؟ احمد مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھے۔ آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جانتی ہو یہ سب کون ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب ہماری اولاد کی اولادیں ہیں، ہماری نسلیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا ماشاء اللہ۔ سب میری طرف بڑھے، مجھے سلام کیا۔ دنیا میں تمہیں اپنے پاس بچوں کی شادیاں بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکی۔ 2 کی تو میں نے کی، مگر ایک بیٹا رہ گیا کہ میرا بلاوا آ گیا۔ پھر میں کیا جانوں کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔ سب ہی انتہائی خوش نظر آ رہے تھے۔ سب کے چہرے سفید تھے، روشن تھے، انتہائی خوبصورت۔ لگتا تھا کہ ان کی نیکیوں کا نور ان کے چہروں سے ٹپکتا ہے۔ سب کے قد 60 ہاتھ لمبے تھے، اور مردوں کے چہروں پر تو نہ کوئی داڑھی تھی، نہ مونچھ، نہ جسم پر کوئی بال نظر آ رہے تھے۔ احمد کی تو دنیا میں داڑھی ہوا کرتی تھی، مگر یہاں پر وہ بھی غائب ہے۔ آنکھیں سب کی ایسے تھی جیسے سرما لگا ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری ایک نسل کھڑی ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی رنجشیں نہیں، کوئی لڑائیاں نہیں۔ کوئی تختوں پر بیٹھا ہے، کوئی درختوں کے نیچے کھڑا ہے، کوئی اونچی اونچی مسندوں پر لیٹا ہوا ہے، کوئی نہر کے کنارے چہل قدمی کر رہا ہے۔ سب ہی نوجوان اور خوبصورت۔ کسی کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں، کوئی کھا پی رہا ہے۔ ہر طرف مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ کسی شاہی دعوت سے بھی بڑھ کر اہتمام نظر آ رہا تھا۔ خادم دوڑے پھر رہے تھے، سب کو سرو کر رہے تھے۔ کہیں پھلوں کا دور، کہیں شراب کا دور، کہیں پرندوں کے گوشت کا دور۔ میں نے احمد سے کہا، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں۔ وہ ہنس دیے، کہنے لگے، آج ہم سب جمعہ بازار گئے تھے۔ میں نے کہا، جمعہ بازار؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے، جہاں ہر جمعے کو ایک بازار لگتا ہے، ہر جمعے کو۔ اچھا، میں حیران ہو کر پوچھنے لگی، یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے؟ احمد کہنے لگے، ہاں، یہاں جمعہ کے دن ایک بازار ہے جو دنیا کے بازاروں کی طرح نہیں، وہ کھلتا ہی جمعہ کے دن ہے، اور یہاں ایک ہی دن ہے جو دنیا کا دن ہے۔ اس بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوتی دنیا کی طرح، مگر وہاں بہت سی مردوں کی جیسی مورتیاں ہیں۔ جس آدمی کو، کسی جنتی کو بھی جو صورت پسند آتی ہے، وہ جس صورت میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ویسی صورت اس کی ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پر ایک ہوا چل رہی تھی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران تھا۔ وہ ہمارے چہروں اور کپڑوں پر پڑی تو ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہنے لگی، یا اللہ، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ کا اور حسن کا تو حسن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ باقی سب کو تو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نہیں جانتی کہ ان کے حسن میں کتنا اضافہ ہوا۔ احمد کہنے لگے، اور تمہارا تو گھر بیٹھے ہی حسن بڑھ گیا۔ میں نے کہا، آپ ایسے ہی مجھے بناتے ہیں۔ کہنے لگے، نہیں واللہ، اللہ کی قسم، تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ جنت کا ماحول اتنا خوشگوار تھا، نہ سردی نہ گرمی نہ چلچلاتی دھوپ، مگر ہاں سائے ضرور تھے، اور ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا تھا کہ کوئی سوار چلتا رہے اور سایہ ختم نہ ہو۔ اور ایک درخت نے تو مجھے حیران کر دیا، اس کا سایہ باقی سب کے سائے سے زیادہ تھا۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ ایک خادمہ آگے بڑھی اور بولی، یہ طوبہ کا درخت ہے، اور اس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اگر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے اور مسلسل 100 سال گزر جائیں، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جنتیوں کے کپڑے جو ہیں وہ بھی اسی سے بنتے ہیں۔
کہیں زیتون کا درخت، کہیں کھجور کا درخت، سب درخت کتنے حسین ہیں۔ سونے کے تنوں والے درخت، وہ کہنے لگے یہ تمام درخت آپ کی تسبیحات سے لگے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا اچھا؟ وہ بولنے لگی ہاں، جب بھی آپ سبحان اللہ کہا کرتی تھی دنیا میں، الحمدللہ کہا کرتی تھی، اللہ اکبر کہا کرتی تھی، آپ لا الہ الا اللہ کہتی تھی، تو یہاں پر آپ کے لیے درخت لگ جایا کرتے تھے۔ جانتی ہیں، آپ جب بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی، فرشتے یہاں آپ کے محل تعمیر کرنے لگتے تھے۔ گویا آپ کا ذکر وہ مٹیریل تھا جس سے محل تعمیر ہوتے ہیں یہاں پر۔ اور آپ اپنے دوسرے محلوں کی سیر کے لیے نہیں جائیں گی؟ یہاں پر ایک محل بہت ہی خوبصورت ہے، وہ جو سنت موقدہ روزانہ آپ ادا کیا کرتی تھی، اس کی بدولت آپ کو ملا ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس نے بنائے ہیں؟ وہ بولے فرشتوں نے۔ میں نے کہا اسی لیے ان کا مقابلہ دنیا کے گھروں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ مٹی کے بنے ہوئے اور یہ سونے چاندی سے بنے ہوئے، وہ انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ فرشتوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک میں ایک ہی گھر کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی کہ اتنے میں کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر گلے لگا لیا۔ اماں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنے سب بچوں سے مل کر آ گئی ہیں۔ یہ حسن تھا۔ ارے بیٹا ابھی ملی کہاں ہوں، چلے میں آپ کو ملواتا ہوں۔ وہ اونچی آواز سے بولا۔ سب متوجہ ہوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، بڑوں، تمام حاضرین خاموش اور پھر متوجہ ہو گئے۔ یہ ہماری امی جان ہیں۔ علی فاطمہ ادھر آؤ۔ میرے دونوں لاڈلے آگے بڑھے اور تیزی سے آ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں بے اختیار ہو کر دونوں کو چومنے لگی۔ حسن کہنے لگا آپ سب لوگ ہم 3 بھائیوں کی اولاد ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں ان کی دادی ہوں، کسی کی نانی ہوں، کسی کی دادی ہوں، مگر سب کی عمر میرے برابر۔ سب کو دیکھ کر اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اماں آئیں میں آپ کو آپ کے سب بچوں سے ملواتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی اولاد کو آوازیں دی۔ علی اور فاطمہ نے اپنے بچوں کو۔ بہت سارے انجان چہرے میرے گرد جمع ہو گئے۔ یہ انجان صرف شکلوں سے تھے مگر دل سے انجان نہ تھے۔ یہ میرا خون تھے، میری نسل تھے۔ ان کے لیے میری محبت دل سے پھوٹ رہی تھی۔ علی کہنے لگا اماں آپ کو محمد یاد ہے؟ یہ تو 5-6 سال کا ہی تھا جب آپ ہمیں دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دیکھیں اس کو۔ اور ایک نوجوان اور حسین لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ ماہرہ، یہ تو بہت چھوٹی سی تھی، نازک سی شرمیلی سی لڑکی آگے بڑھی۔ میں نے کہا یہ میری ماہرہ ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ پھر اس نے اپنے باقی بچوں کو بلایا جو میرے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد میری بہو آگے بڑھی۔ امی جان کیسی ہیں؟ دنیا میں میرے اور اس کے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں رہتے تھے۔ بعض دفعہ مجھ سے وہ بولنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور بھی حالات کی ستائی ہوئی، اور کچھ عمر کا تقاضا تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے منہ سے نکل ہی جاتا تھا۔ بات کوئی بڑی نہیں ہوتی تھی، یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں، کبھی بچوں کا نہ صحیح خیال رکھنے پر، کبھی کسی بات پر۔ اور جب یہ علی کو لے کر علیحدہ ہو گئی تو اس کے بعد تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ مگر آج کہاں گئی وہ سب رنجشیں، وہ جذبات؟ کیا ہو گیا ان گلے شکووں کو، ان شکایتوں کو؟ وہ بڑی محبت سے میرے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کو مجھ سے بہت پیار ہے، اور اس محبت میں صداقت بھی تھی، جھوٹ موٹ نہیں تھی۔ واقعی دلوں کا صاف ہو جانا انسان کو کتنا سچا بنا دیتا ہے۔ وہ رشتے کتنے پیور ہو جاتے ہیں جو صاف دل سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی گلے شکوے کے، ایکسپیکٹیشنز کے، دل میں بری فیلنگز کے بغیر، اس خوف کے کہ دوسرا میرے بارے میں کیا کہے گا۔ واقعی جو خوشی ایسے رشتوں سے ملتی ہے وہ بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں دل صاف کر کے ملتے،
4 دن کی زندگی بھی چین سے کٹ جاتی، مگر وہاں تو بدگمانیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ مسکراتے چہروں کے پیچھے بھی کینہ اور حسد ہوتا تھا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل بھن جانا۔ اب یہاں سب کے پاس نعمتیں ہیں، مگر کوئی جلن نہیں، کوئی حسد نہیں، ہر کوئی اپنی جگہ خوش ہے اور دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ یہاں سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہاں کے تعلقات میں حسد، کینہ، بغض نہیں، اور یہ تو رشتوں کو ہی خراب کر دیتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں کسی کو پریشانی نہیں کہ فلاں کو اتنا کیوں ملا۔ بچوں کو ملنے کے بعد مجھے جو خوشی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ حسن کہنے لگا، چلو چلو اب فاطمہ کے بچوں کی باری ہے۔ فاطمہ اپنے بچوں کا تعارف کروانے لگی۔ بچے بہت ہی پیارے، باادب اور بھولے سے تھے۔ ہر بچہ میرے پاس آتا، مجھے ملتا، مجھے پیار کرتا، میرا ماتھا چومتا، یوں لگتا تھا مجھے جنت اب ملی ہے۔ دنیا میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ جنت میں ہر دن نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب سے میں آئی ہوں میری نعمتوں میں اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے۔ اب بچوں سے ملنا میرے لیے اتنا راحت بخش تھا کہ مجھے یوں لگتا تھا آج ہی جنت ملی ہو۔ پھر میں نے سب بچوں سے شرارت سے کہا، بچوں یہاں پر کتنا اچھا ہے نا، نہ کوئی لیکچر ہے، نہ کچھ، نہ اماں، نانی، دادی کی نصیحتیں۔ سب بچے زور سے کہکہا لگا کر ہنسے۔ بچے اکثر دنیا میں ان باتوں سے بھاگتے تھے، ہم بھی تو کم نہیں تھے، جہاں بھی ان کو دیکھتے نصیحتوں کی لمبی فہرست نکال دیتے تھے، مگر ہم بھی کیا کرتے، ہم ڈرتے تھے کہ یہ لوگ سیدھے راہ پر چلیں، یہ لوگ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ ہم ڈرتے تھے اس ماحول سے جس میں ہمارے بچے پروان چڑھ رہے تھے۔ ہماری شفقت تھی ان کے لیے، محبت تھی۔ میری پوتی خدیجہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، دادی کوئی بات نہیں، اب کریں ہمیں نصیحتیں، جتنی مرضی نصیحتیں کریں، ہم سب سننے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا، اچھا اگر آپ سب نصیحت سننا چاہتے ہو تو سنو۔ یہاں کی نصیحت یہ ہے کہ اب جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں، جتنی چاہے لیٹ گھر آؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، جس کو چاہو دوست بناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سب ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ارے ہاں، یہاں نیند ہوتی تو میں کہتی جتنی دیر مرضی سوتے رہنا، لیٹ اٹھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہاں نیند ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا، فاطمہ جواد کا کیا بنا؟ جواد، فاطمہ کا شوہر، بعض غلط کاموں میں پڑ گیا تھا دنیا میں، مگر ساتھ ساتھ اس میں بڑی خوبیاں بھی تھیں۔ نہ تو وہ بہت برا تھا اور نہ بہت اچھا، ایک کام اچھا کرتا تو دوسرا برا کرتا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی، نہ پوچھیں، وہ تو کچھ عرصہ پہلے ہی جنت میں داخل ہوئے ہیں، بہت زمانے تک تو ان کو اعراف پر ہی رہنا پڑا۔ ان کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہو گئی تھی میزان میں، ذرہ برابر ایک نیکی بھی اگر ان کی زیادہ ہو جاتی تو ہمارے ساتھ جنت میں پہنچ جاتی، مگر ان کو اتنا عرصہ انتظار کرنا پڑا۔ شکر ہے ان کی ایک برائی نہیں بڑھ گئی، ورنہ ذرہ برابر بھی میزان میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا تو وہ آگ کا ایندھن بن جاتے۔ اماں وہ خود بتا رہے تھے کہ جب میرے گناہ رکھے گئے تو آخری گناہ نے میزان کو بالکل برابر کر دیا، نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں اتنا ڈرا کہ کہیں میرے اعمال نامے میں سے ایک بھی گناہ نکل آیا تو میرا حال بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جن کے بارے میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا۔ پھر جس طرح حشر کے میدان سے فرشتے ایسے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، وہ منظر ہی اتنا خوفناک تھا۔ یہ کہتے ہیں میں کانپ رہا تھا، میرا دل بے قابو ہو رہا تھا خوف کے مارے۔ میرا برا حال تھا کہ ایک فرشتے نے کہا کہ تمام نیکیاں اور برائیاں رکھ دی گئی ہیں، اب نہ کوئی اور نیکی بچی اور نہ ہی کوئی برائی، ترازو بالکل برابر۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے اتنا ریگریٹ کیا کہ کاش کہیں سے کوئی چھوٹی سی نیکی ہی میں لا سکوں،
ذرے کے برابر بھی مجھے کوئی ایک نیکی کہیں سے مل جاتی تو میرا کام بن جاتا، مگر وہاں کہاں سے میں نے نیکی لانی تھی؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دنیا میں چلا جاؤں جہاں ہزاروں نیکیاں بکھری پڑی تھی۔ میری پاکٹ میں کتنے پیسے ہوا کرتے تھے، میں 1 روپیہ بھی نکال کر کسی مسکین کو دے دیتا تو آج میرا کام بن جاتا، میری ایک نیکی اور بڑھ جاتی، میں ایک سبحان اللہ ہی اور کہہ دیتا تو آج میں یہاں پر مشکل میں نہ پھنسا ہوتا، میں ایک کسی مسلمان کو سلام کر دیتا تو میری نیکی میں اضافہ ہو جانا تھا۔ ایک کہاں مجھے 10 نیکیاں مل جاتی، میں صرف ایک کھجور ہی صدقہ کر دیتا، میں نے کیوں نہ کیا؟ میں صرف ایک اچھی بات کسی سے کہہ دیتا، صرف ایک بندے کو معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا، لڑائی نہ کرتا، کوئی ایک لفظ قرآن کا پڑھ لیتا، میرا کام بن جاتا، کہیں ایک پودا لگا دیتا، کسی کو پانی کا ایک گلاس اٹھا کر پکڑا دیتا۔ اتنے کام میرے ذہن میں آ رہے تھے جو بہت آسان تھے، دنیا میں بہت جلدی مل جانے والے تھے، بہت جلدی میں کر سکتا تھا، ڈائمنڈز بکھرے پڑے تھے، مگر اب جب ضرورت پڑی تو کہاں سے لے آؤں؟ نہ وہ دنیا، نہ اس کی چیزیں، نہ کوئی اور کام، یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے، یہ تو عمل کی دنیا ہے ہی نہیں، یہ تو جزا کی دنیا ہے، اس میں کہاں سے عمل لاؤں؟ میں فاطمہ کی بات سن کر ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی، کہنے لگی، ہاں فاطمہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پیاس لگی ہو اور اس کی جان حلق میں آ گئی ہو اور اس کی جیب میں پیسے بھی ہیں، پانی بھی سامنے ہو، وہ پیسے نکالتا ہے مگر صرف 1 روپیہ کم ہوتا ہے، اس کے پاس صرف 1 روپیہ جو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ کوئی قبول نہیں کرتا تھا اسے، وہ 1 روپیہ اس کی زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ انسان سوچتا ہے میرے گھر میں وہ کتنی دفعہ کہیں 1 روپیہ ادھر ادھر بکھرا پڑا رہتا تھا اور میں اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، زمین پر پڑا نظر بھی آ جاتا تو اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کرتا تھا، یہ کہتا تھا اس کو کیا کرنا ہے، یہ معمولی ہے، مگر وہی 1 روپیہ زندگی کا پیغام بن جائے تو لگتا ہے کہ یہ 1 روپیہ بھی کتنی قیمتی چیز تھی۔ اسی طرح بیٹا نیکیاں قدم قدم پر ہمارے سامنے بکھری ہوا کرتی تھی دنیا میں، ایک سلام کرنے پر 30 نیکیاں، ایک سبحان اللہ پر 100 نیکیاں، ایک نہیں 100، ایک الحمدللہ پر 100 نیکیاں، بھلی بات کرنا صدقہ یا 1 روپیہ دینا 70 کے برابر ثواب، اور ایک قرآن کے صرف 1 حرف پر 10 نیکیاں، صرف 2 نفل پڑھنے پر گناہ معاف، صرف 1 قدم مسجد کی طرف جانے پر 1 نیکی کا مل جانا، 1 گناہ کا مٹ جانا، 1 درجہ بلند ہو جانا، کسی سے مصافحہ کرنا، اس پر بخشش کے وعدے، بیمار کی عیادت کرنے پر فرشتوں کی دعائیں، وضو سے گناہ معاف، جنازے کے ساتھ جانے پر پہاڑ کے برابر اجر، دائیں ہاتھ سے کھانے پر ثواب، بیٹھ کر پانی پینے پر ثواب، پانی نہ ضائع کرنے پر ثواب، جانور کو پانی پلانے پر ثواب، کوئی چھینک مارے جواب دینے پر ثواب، کتنے سارے ثواب کے مواقع تھے۔ یہ تو وہ نیکیاں تھیں جو بکھری پڑی تھی ہمارے ارد گرد، جن کو ہم اس وقت پوچھتے تک نہیں تھے، ان کی اہمیت ہمارے نزدیک 1 روپے کے برابر بھی نہیں تھی، جن کو ہم پڑھا دیکھتے تھے اور کبھی اٹھاتے نہیں تھے، مگر یہاں پر آ کر ان نیکیوں کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے۔ وہاں تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے تھے، ہاں اماں یہی تو کہہ رہے تھے کہ میں اتنا افسوس کر رہا تھا، اتنا میں اپنے اوپر غصہ مجھے آ رہا تھا، کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا مجھے کیا مصیبت ہو گئی تھی، اپنے ہاتھ میں غصے سے دبا رہا تھا، اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا اپنے اوپر کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیوں ایسے چانس گنوا دیے، میں نے کیوں نہ قدر کی ان نیکیوں کی۔ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، ایک چھوٹی سی نیکی مجھے مل نہیں رہی ہے، کہاں سے لے آؤں؟ کوئی بازار ہوتا تو خرید لاتا، کہیں سے ادھار مل رہی ہوتی تو لے لیتا، کہاں سے لاؤں آج؟ ایک ذرہ برابر نیکی بھی پہاڑوں سے زیادہ قیمتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ میری جان پھنسی ہوئی تھی۔ ایک نیکی کے پیچھے
جس میزان میں ذرہ ذرہ تولا جا رہا تھا وہاں پر ذرہ برابر نیکی سے بھی میرا کام بن جانا تھا، مگر ذرے برابر نیکیوں کو بھی میں نے دنیا میں بے پرواہی سے جانے دیا، جن میں نہ کوئی مشقت تھی، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی خرچہ تھا، نہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ کرنا پڑنا تھا، پھر بھی میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں دیکھ لو ایک نیکی کی کمی نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا، کتنے مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑا، کتنا مجھے انتظار کرنا پڑا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسے ہی انسان منزل کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر جب منزل صرف ایک قدم کے فاصلے پر رہ گئی، صرف ایک قدم کے، تو دروازہ بند ہو گیا۔ تب انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش یہ ایک اور قدم میں تیری طرف تیزی سے بڑھا دیتا تو اندر داخل ہو سکتا تھا۔ پہنچ بھی گئے اور پھر پیچھے بھی رہ گئے۔ میں نے پھر بڑے تجسس سے پوچھا، فاطمہ پھر جواد کا بنا کیا؟ بس اماں، جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی سی جگہ تھی، اس کا نام اعراف تھا، وہاں پر انتظار کرنا پڑا ان کو۔ دیکھ لیں اماں، اب ایک نیکی کی کمی پر بھی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں تو بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کا ایک اور گناہ نہیں بڑھ گیا، ورنہ کیا ہوتا۔ یہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ کہیں ایک اور نیکی کم ہو جاتی، تب کیا ہوتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اعراف پر بہت سارے لوگ تھے جن کو ٹھہرایا گیا تھا، ان کے بھی انہی کی طرح کے حالات تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا اماں؟ پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں اور انتظار کرنا پڑتا۔ بتا رہے تھے کہ انتظار بھی اتنا اذیت ناک تھا کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اب ہوگا کیا۔ وہاں سے جنت بھی نظر آ رہی تھی اور جہنم بھی۔ کہتے ہیں ہم سب جب جہنم والوں کی طرف دیکھتے تو ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے، پھر جب جنت والوں کی طرف دیکھتے اور دعائیں کرتے تھے، کہتے تھے پھر جب فیصلے ہو گئے تب جا کے کہیں ہمارا فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا نواز دیا، ہم پر بڑا کرم کر دیا اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہی شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہنم نہیں دکھائی۔ اماں، جواد نے بتایا کہ جہنم کے عذاب اور وہاں کے ٹارچر تو ایسے تھے جو ہم نے اعراف پر سے دیکھے ہیں، وہ بھی دیکھنا کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اور یہ دنیا کی جیلوں کا ٹارچر نہیں تھا، جہنم کا ٹارچر تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھ کے ہم اتنے سہم جاتے تھے، پھر ہم پوچھتے تھے جہنم والوں سے جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے اور وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، گلیوں کے اندر ان کے بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہوا کرتی تھی، ان کو ہم پہچان لیتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ کیا بنا تمہارے ان جتھوں کا جو تمہارے آگے پیچھے دنیا میں لوگ ہوا کرتے تھے، ان فینس کا کیا بنا، وہ تمہاری فوجوں کا کیا بنا، تمہارے باڈی گارڈ کہاں ہیں آج کے دن، اور وہ جو تم تکبر سے گھوما کرتے تھے کیا ہوا اس کا، تم تو خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، کہاں گئی تمہاری وہ ساری ٹھاٹھ باٹھ۔ پھر کہتے ہیں کہ بھی جنت والوں کو دیکھتے، ان کو سلام کرتے اور دل میں امید بڑی ہوتی تھی کہ اب ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ امید بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ فیصلہ آنے تک ہم وہیں پر رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس نے ہمیں انتظار کروایا۔ اور جواد کی تو آپ کو طبیعت کا پتہ ہے، وہ تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تھے تو کہتے تھے مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، ایئرپورٹ پر بھی عین ٹائم پر پہنچتے تھے، کہتے تھے میں انتظار نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر اتنا انتظار ان کو سہنا پڑا، اور وہ بھی ایسا اذیت ناک انتظار جس کے بعد پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ اب مانتے ہیں کہ یہ رسک لینا بالکل ورتھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب جنت میں تو داخل ہو گئے، مگر خود ہی کہتے ہیں کہ کوئی گناہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے یہاں پر سٹک رہنا پڑا، اعراف کے اوپر رہنا پڑا۔ ابھی بھی یاد کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جہنم والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم میں نہ شامل کرنا۔ کتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ کیا انسان کے گناہوں کی ایسی لذت ہے کہ جس کی خاطر وہ یہ سودے کر بیٹھتا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے ہمارے سارے خاندان کو جنت میں اکٹھا کر دیا۔ پھر فاطمہ کہنے لگی جیسے اس کو کچھ یاد آیا ہو،
اماں آپ کو پتہ ہے میں حالہ سے ملی تھی، ان کا وہ چھوٹا بیٹا عمیر جو فوت ہو گیا تھا نا بچپن میں، جس کے لیے حالہ بہت روتی تھی۔ ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، سب سے لاڈلا چھوٹا اکلوتا بیٹا۔ اس کی وفات نے تو حالہ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ میں سر ہلایا۔ کیا ہوا اس کو؟ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے، سو کیوٹ، وہ حالہ اور حالو کا جنت کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔ فرشتے اس کو کہتے تھے تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہہ رہا تھا نہیں، میں اپنے والدین کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو اس کو کہا گیا اچھا پھر ان کو ساتھ لے کر جانا۔ اس نے حالہ اور حالو کے کپڑے پکڑے اور ان کو لے کر اندر گیا۔ اماں ٹھیک ہے، حالہ نے بہت مشکل وقت گزارا، بہت روتی تڑپتی تھی وہ عمیر کے لیے، مگر اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ دنیا والے جو اپنے بچوں کے کارنامے دنیا میں دیکھتے ہیں وہ وہاں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر حالہ کے لیے یہ بچہ آخرت میں فائدہ مند بن گیا، جہاں حالہ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بچے نے ان کو جنت میں پہنچا کر دم دیا۔ حالہ کو تو اس بات سے بھی خوش ہو جانا چاہیے، ان کو اور کیا چاہیے؟ مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی وہاں کون کسی کو پوچھتا۔ ایسے میں میری بہن کے لیے اس کا بچپن میں فوت ہو جانے والا بچہ کتنا کام آیا۔ میں نے کہا تم سچ کہتی ہو، چند دن دنیا میں وہ ان کو خوشی دے بھی دیتا تو آخر وہ ختم ہو جانی تھی، مگر اب دیکھو اس کی وجہ سے ان کو جنت مل گئی۔ میں اور فاطمہ باتیں کیے جا رہے تھے، تختوں پر بیٹھے ہوئے پرانے دنوں کو یاد کر رہے تھے۔ یہاں تک تھی ہماری آج کی سیریز، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔